بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہے؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ یہ میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اس امر میں ہے کہ ہم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ آئیے ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں حقیقی اسلامی قدروں اور اصولوں پر استوار کریں۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ریاستی امور سے متعلق اپنے فیصلوں کے لیے ہمیں باہمی مساوات اور گفت و شنید سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ کفایت شعاری ایک قومی خدمت ہے۔ قومیت جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہے۔ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کرے۔ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کی کامل ترین نشوونما کرے، اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنایا جائے وہ اپنائے۔ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں قوموں کے ہیروز، رزمیہ کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہے۔ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔